جو علم ہم نے استعمال کرنا ہے، جو ہم نے ایگزبٹ کرنا ہے، وہ علم ہے جو کہ ہم دنیاوی طور پہ لے رہے ہیں. جو ہمیں نبی یا پیغمبر نے علم دینا ہے وہ علم ہے جو کہ اس کو خدا کی طرف سے وحی کی گئی ہے. جو انسان ہے، جو مخلوق ہے، یہ کس پیرائے پہ اس میٹا فزیکل کو سمجھے گی؟ وہ کیا ٹول استعمال کرے گی کہ وہ اس کو سمجھے یا بس اس پہ ایمان لے آئے؟ اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ بات بہت سے متعلق ہے کہ آخر نبی جب یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں ہیں، یہ حقائق ہیں، تو انسان جو تسلیم کرتا ہے کس بنیاد پر کرتا ہے؟ صحیح. وہ بات یہ ہے کہ انسان میں جو روح ہے وہ ان باتوں کو جانتی ہے. ہوا صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر مادی غلاف چڑھ گئے ہیں، پردے آ گئے ہیں، وہ حجاب میں ہے. اسی لیے شیخ علی حجویری نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے کشف المحجوب. جو حجاب میں آ گیا ہے اسے حجاب سے نکالا جائے. وہ روح ہے، وہ روح جانتی ہے. اس لیے پھر جب انسان جس کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو بدکاریوں کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، خباثتوں کی وجہ سے، اگر تو نیچر پرورٹڈ ہے تو بات اور ہے، پھر وہ ابو جہل بنے گا یا ابو لہب بنے گا. لیکن جس کی نیچر صحیح ہو، نیچر فطرت سلیمہ، اس کا دل میں سے گواہی نکلے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روح بھی ایک تھنکنگ بینگ ہے. روح دیکھتی ہے، روح سنتی ہے، روح جو ہے وہ تعقل کرتی ہے. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. ڈاکٹر صاحب یہ پہلے میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر ایک ان بلٹ جین ہے جس کو کہ انہوں نے نام دیا تھا گاڈ جین کا. اور اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو جس وقت وہ حالت عبادت میں ہیں اور حالت عبادت سے باہر ہیں جب سکین کیا تو ان کے برین کی جو ہیٹ ویوز تھیں وہ ڈفرنٹ تھیں. سو دے آر آلسو آن دا وے ٹو ڈسکور کہ ان بلٹ کیپیسٹی جو ہے ٹو ریکگنائز گاڈ انسان کے اندر موجود ہے. اس موضوع کو ہم انشاءاللہ تعالی پھر کے لیے رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک امام بخاری نے کمنٹ کیا ہے اپنی ایک حدیث میں کہ ایمان جو ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. ایمان کے کیا لیولز ہوں گے؟ اس ایشو کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ایمان کے دو مین لیولز ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نبی کی بات کو سرسری طور پر مان لیا. آپ کے اس ماننے سے آپ مسلمان ہو گئے، فیس ویلیو، ٹھیک، آپ نے مسلمان ہو گئے. اور اس لیول کے ایمان کا سارا تعلق ہے اقرار باللسان سے، زبان سے، وربل ٹیسٹیمنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب انہوں نے یہ بات کہی، جس نے کہی ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، ایز اف کوئی لائن کھینچی ہوئی تھی زمین پر، وہ پہلے ادھر تھا، اب ادھر آ گیا. ایک ہے جب ان چیزوں پر کنوکشن پیدا ہو جائے، یہ حقیقت جو ہے یہ ہمارا حال بن جائے اور ہم ان چیزوں کے اوپر اتنا یقین پیدا کر لیں. اس کو قرآن کہتا ہے کہ دل میں داخل ہو جانا ایمان کا، وہ بات میری ہو، سنی ہو. جیسے کہا گیا ہے سورہ الحجرات میں، قالت الاعراب آمنا. اے نبی یہ جو بدو ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. واہ. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. سو مسلمان ہو گئے، ایمان نہیں آیا. دو زمین و آسمان کا فرق، بہت فرق ہے. تو مسلمان ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور ہے. یہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایمان ہی کے دو لیول ہیں. ایک لیول ہے لیگل لیول، ایک ہے ریئل لیول. لیگل لیول پر ایمان تو اسلام کا حصہ ہے اور شہادت باللسان پر ہے، کلمہ اور پڑھ. ریئل لیول پر یہ دل میں یقین کی کیفیت، کنوکشن بنتا ہے. اچھا، ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے ذرا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سید الفقہاء ہیں، ایک خاص ہمارے ہاں علماء کے جو ہے اس کے ٹاپ پر وہ ہیں. اور دوسرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ سید المحدثین ہیں، محدثین کے میں ٹاپ پر وہ ہیں. انہوں نے جو بات کہی ہے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے وہ کنٹراڈکٹری ہے. اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ وہ کنٹراڈکٹری نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ دو مختلف لیولز پر بات کر رہے ہیں. صحیح. ایٹ لیگل لیول ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، صرف ایک وربل کمٹمنٹ ہے. وربل کمٹمنٹ ہے. اینڈ دس وربل کمٹمنٹ گیوز یو اے سوشل اسٹیٹس. آپ مسلمان ہیں، اس معاشرے میں یہ حقوق ہیں آپ کے، آپ مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہیں، آپ مسلمان والدین کی وراثت آپ کو مل جائے گی. لیگل اسٹیٹس. یہ لیگل اسٹیٹس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لیگل اسٹیٹس بھی آپ کی اپنی ٹرمینالوجی ہے؟ جی درست. لیگل اسٹیٹس، لیگل اسٹیٹس، یہ قانونی اسلام جو ہے یا ایمان وہ لیگل اسٹیٹس دیتا ہے. یہ بڑھتا ہے اور گھٹتا نہیں ہے. مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے،
ایک 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتا، تو کیا وراثت میں تہجد گزار کو زیادہ ملے گا اور اس کو فاسق کو کم ملے؟ نہیں، لیگل لیول دے آر ایکول۔ اسی کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بالکل برابر ہے۔ ایک ریئل ایمان، یہ ریئل ایمان جو ہے یہ اسٹیشنری ہو ہی نہیں سکتا، یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، تدبر کریں، ایمان بڑھے گا۔ آپ کوئی نیک کام کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی اندھے کو سڑک پار کرا دیں، آپ کے اندر خود آپ محسوس کریں گا کوئی چیز بڑھی ہے، کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایمان جو ہے، یہ امام بخاری اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اپنی سیلف کے لیے نہیں کر رہے، خدا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں جو ہے 100% صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول بھی 100% صحیح، لیکن وہ قانونی سطح پر بات کریں، وہ فقیہ ہیں، صحیح، ان کا اینگل آف ویو جو ہے وہ لیگل ہے، وہ فقہ ہے، وہ فقہ ہے۔ اور امام بخاری چونکہ محدث ہیں، وہ حقیقت سے بیان کریں۔ قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیول ڈفرنس ہیں، اس کو اگر ہم لیول ڈفرنس کی بجائے رینج دیکھیں تو یہ دونوں رینجز کے درمیان میں تمام لوگ آ سکتے ہیں، جو کم سمجھدار ہے اور یا جو بہت سمجھدار ہے، ایسا ممکن؟ اب میں یوں کہوں گا کہ اسلام کے لیول پر سب آ گئے، سب آ گئے، بڑے سے بڑا فلسفی بھی آ گیا، جاہل بھی آ گیا، فاسق بھی آ گیا، فاجر بھی آ گیا، منافق بھی آ گیا۔ منافق بھی لیگلی مسلم ہوتا ہے، فار آل پریکٹیکل اینڈ لیگل پرپز منافق بھی مسلمان ہوتا ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیگلی ہی از اے مسلمان، درست۔ اچھا، لیکن اس سے اوپر ہوگا وہ جن پر یقین پیدا ہو گیا، جن کے اندر اب اس کی کچھ کیفیات ہوں گی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک خاص معاملہ ہوگا، تعلق مع اللہ ہوگا، تقرب مع اللہ ہوگا، اللہ کی ولایت انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا رہتا ہے مسلسل اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ لیول جس طرح ڈاکٹر صاحب اوپر بڑھ رہے ہیں، ہم دنیاوی طور پہ اس کو جج کیسے کریں کسی شخص میں؟ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کس لیول پر ہے؟ اصل میں آپ کا کسی اور کے بارے میں فیصلہ کرنا مخدوش ہے، آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، صحیح، اپنے بارے میں کر سکتے ہیں، صحیح۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر پوری بصیرت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ کے اندر جو ہے جسے قرآن نے نفس لوامہ کہا ہے، نفس لوامہ، جس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ، یہ نفس لوامہ بتاتا رہتا ہے ویئر یو آر اسٹینڈنگ، چاہے ولو القا معاذیرہ، چاہے انسان جو ہے معذرتیں کرے، ریشنلائز کر لے، میں نے یہ یوں نہیں کیا تھا، یوں کیا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی، یہ تھی، لوگوں کو چپ کرا دے گا، لیکن سم تھنگ ود ان ہم ول ٹیل ہم نو نو یو آر ٹیلنگ سم تھنگ رانگ، یو آر ڈیسیونگ پیپل، تم نے یہ کام اس طرح نہیں کیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ روح کا ایک فیز ہے، روح کا ایک فیز کہہ لیجیے۔ اس کو آپ خود شناسی بھی کہیں گے؟ یقیناً، یہ خود شناسی بھی۔ اچھا، وہ جو سوال آیا تھا اس کو ہم ڈیل کر اس لیولز کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ سب سے بڑا ذریعہ، سب سے مؤثر ذریعہ اور جو سب سے اہم ہے وہ قرآن مجید پر غور و فکر کے ساتھ اس کا مطالعہ ہے۔ اللہ یہ توفیق دے۔ اس سے اور یہ اس سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے فہم کے ساتھ، ود این انٹلیکچوئل ڈائمینشن۔ بے شک۔ اچھا، ایک یہ ہے آپ کسی صاحب ایمان کی صحبت میں بیٹھ گئے، ایمان بڑھے گا، بے شک۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے حرارت آپ کو پہنچے گی، صحیح۔ اس میں اب آپ کی کوئی فردر ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ گئے ہیں بھٹی کے آگے بیٹھ گئے ہیں، وہ آ رہی ہے ہیٹ، یہ ایمان ہے۔ یا گو آن پریکٹسنگ اسلام، گو آن پریکٹسنگ اسلام، گو آن پریکٹسنگ اسلام، اللہ نے جب بھی چاہا اس سے بھی ایمان پیدا ہو جائے گا، بٹ دس از گوئنگ ٹو بی بلائنڈ فیتھ۔ اس میں وہ بات نہیں ہوگی جسے قرآن میں کہا گیا ہے، سورہ یوسف میں حضور سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، علی وجہ بصیرت، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی، وہ بھی اندھے پہرے نہیں ہیں بلکہ علی وجہ بصیرت میرا ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالی زندگی نے موقع دیا، حالات نے موقع دیا، تو ہم ان باتوں کو انشاءاللہ تعالی کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ آج کا اتنا ہی وقت تھا، بہت شکریہ، اور میں تہہ دل سے یہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ خواتین حضرات، میری ایک بہن ہے، میں ان کے شوہر کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو وہ حسب عادت مجھے بہت متاثر کر رہے تھے اپنے مذہبی علوم کے ساتھ، تو ان کی بیگم نے پیچھے سے، بہن نے آواز دی، انہوں نے کہا بلال بھائی کسی آپ شک میں نہ رہیے گا،
یہ ان لوگوں میں سے ہے جو روز قیامت بھی جب لائنیں لگی ہوں گی نا حساب کے لیے تو ان لائنوں کو توڑ کے آگے جائے گا اور آگے جا کے خدا کے سامنے لائنیں ٹھیک کرنے لگ جائے گا کہ جیسے میں یہ لائنیں ٹھیک کرا رہا ہوں. میں نے اس شرارتی آدمی کو بہت عرصے تک دیکھا اور آج مجھے ایک حدیث پڑھی جس پہ کہ میں نے اس شخص کو پرکھا. اس شخص نے آج اپنی زندگی کا تمام اثاثہ جو کہ بہت اثاثہ تھا اللہ کے لیے وقف کر دیا. تو مجھے اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد آئی کہ 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے اور الحمدللہ میرے دائیں اور بائیں دونوں لوگ موجود ہیں. پہلا شخص وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کو خدا کے راستے پہ استعمال کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو خدا نے علم دیا ہو اور وہ اپنے علم کے زور پہ صحیح فیصلے کرے اور لوگوں تک اس امانت کو پہنچائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں کرنے کی توفیق عطا کرے. میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.